السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ ادب سرائے کی پہلی ویژول بک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کتاب 100 عظیم لوگ پہلی مرتبہ سن 1978 میں اور دوسری مرتبہ سن 1992 میں شائع ہوئی۔ شروعات سے پہلے میں اس کتاب سے متعلق کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اول یہ کہ اس کتاب میں پیش کی جانے والی 100 عظیم لوگوں کی فہرست مائیکل ایچ ہارٹ کی مرتب کردہ ہے۔ اس میں ہماری اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کتاب کی تشکیل کافی محنت طلب تھی، سو اب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ اپنے سامعین تک وہی مواد پہنچائیں جس کے وہ طالب ہیں۔ یہ کتاب 10 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلا حصہ آج آپ ملاحظہ کریں گے۔ بقیہ کے 9 حصوں کی تشکیل آپ کی خواہش اور فیڈ بیک پر منحصر ہے۔ کیا آپ اس کتاب کے بقیہ حصے بھی ملاحظہ کرنا چاہیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم منتظر ہیں۔ ساتھ نبھانے کا شکریہ۔ ادب سرائے۔ تاریخی گوشوارہ، چند اہم واقعات اور کامیابیاں۔ 3500 قبل مسیح سومیریوں نے فن تحریر ایجاد کیا۔ مینس نے مصر کو متحد کیا۔ 3000 قبل مسیح مشرق وسطی میں کانسی کے دور کا آغاز ہوا۔ خوفو کا عظیم حرم مصر میں تعمیر ہوا۔ 2500 قبل مسیح اقاد قوم کے سارگون نے سومیر کو فتح کیا۔ 2000 قبل مسیح اولین حروف تہجی متشکل ہوئے۔ حمورابی نے ضابطہ اخلاق واضح کیا۔ 1500 قبل مسیح اخناتون کا دور، مصر سے موسیٰ کی ہجرت، مشرق وسطی میں لوہے کا استعمال عام ہوا، ٹروجن جنگ ہوئی۔ 1000 قبل مسیح یروشلم میں بادشاہ داؤد برسر اقتدار آیا۔ ہومر، اسحاق۔ 600 قبل مسیح چین میں لوہے کے دور کا آغاز، زرتشت کا دور۔ بابلیوں نے یہودیوں کو مسخر کیا اور معبد سلیمان کو تباہ کر دیا۔ مہاویر کا دور، گوتم بدھ۔ سائرس اعظم بابل کو فتح کرتا ہے۔ 500 قبل مسیح کنفیوشس، میراتھن کی جنگ ہوئی، اعلیٰ اسلحہ سازی کا چلن عام ہوا۔ سوفوکلیس، پریکلیس، ہیروڈوٹس، ڈیموکراتس۔ 400 قبل مسیح سقراط کی موت، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم، مانی، لاؤتسو۔ 300 قبل مسیح اقلیدس، مہاراجہ اشوک، ارسٹارکس آف سیموس، ارشمیدس۔ شی ہانگ تی چین کو یکجا کرتا ہے۔ 200 قبل مسیح دوسری پیونکس جنگ میں روم نے کارتھیج کو شکست دی۔ لیو یانگ نے ہان خاندان کی بنیاد رکھی۔ روم یونان پر قبضہ کرتا ہے۔ 100 قبل مسیح جولیس سیزر نے گاؤل قوم پر فتح پائی۔ اولین رومی شہنشاہ آگسٹس سیزر۔ بعد مسیح یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ سینٹ پال نے تبلیغ اور تحریر و تالیف کا کام شروع کیا۔ 100 بعد مسیح تسائلن نے کاغذ ایجاد کیا۔ رومی طاقت کا عروج، بطلیموس، گیلن۔ 200 بعد مسیح چین میں ہان خاندان کا اختتام ہوا۔ مانی نے میسوپوٹیمیا، ایران میں اپنی تعلیمات کا پرچار شروع کیا۔ 300 بعد مسیح اولین عیسائی شہنشاہ روم کانسٹنٹائن اعظم، ایڈریانوول کی جنگ میں رکابوں اور کاٹھیوں سے آراستہ
سواروں کے گوتھک دستے نے رومی پیادہ فوج کو شکست دی۔ 400 بعد مسیح روم کا زوال شروع ہوا۔ سینٹ آگسٹائن اینگلو سیکسن قوم انگلستان پر حملہ آور ہوئی۔ مغربی سلطنت روما کا اختتام ہوا۔ 500 بعد مسیح جسٹینین نے ضابطہ اخلاق واضح کیا۔ سوئی ون تی اثر نو چین کو متحد کرتا ہے۔ 600 بعد مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ دوسرے مسلمان خلیفہ عمر بن خطاب عرب، مصر، ایران اور عراق کو فتح کرتے ہیں۔ 700 بعد مسیح چین میں سانچوں سے چھپائی کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا۔ چین میں تانگ بادشاہت کو عروج حاصل ہوا۔ 800 بعد مسیح روم میں شارلی میگنی کی تاج پوشی ہوئی۔ ہارون الرشید بغداد میں مسلم سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ مامون اعظم 900 بعد مسیح یورپ میں وائکنگ قوم کی یورشیں شروع ہوئیں۔ نارمنڈی میں وائکنگ قوم کی ریاست قائم ہوئی۔ 1000 بعد مسیح ولیم فاتح نے ہاسٹنگ کی جنگ میں کامیابی حاصل کی اور انگلستان پر قابض ہوا۔ پوپ اربن دوئم صلیبی جنگوں کا آغاز، جنگوں میں تیر کمان کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ 1200 بعد مسیح انویسنٹ سوئم نے پپائے حاکمیت کو مستحکم کیا۔ میگنا کارٹا تیموجن چنگیز خان منگولوں نے روس کو فتح کیا۔ تھامس ایکیونز منگولوں نے چین کو فتح کیا۔ منگول سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ قبلئی خان 1300 بعد مسیح اطالیہ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ دانتے یورپ میں توپ استعمال کی گئی۔ مارکو پولو انگریز تیر انداز فرانس میں داخل ہوئے۔ سیاہ موت نے یورپ کو تاخت و تاراج کیا۔ تیمورلنگ نے ہندوستان اور ایران میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ 1400 بعد مسیح ہنری ملاح جان آف آرک 1450 بعد مسیح محاصرہ کرنے والی توپوں نے قلعوں کو دقیانوسی بنا دیا۔ ابتدائی پستول استعمال میں آئے۔ ترک کنسٹنٹی نوپل پر قابض ہوئے۔ بازنطینی سلطنت کا اختتام ہوا۔ گٹنبرگ نے متحرک سانچوں والا چھاپا خانہ ایجاد کیا۔ 1475 بعد مسیح فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے اسپین کو متحد کیا۔ اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے سڑکنے لگا۔ روس نے منگولوں سے آزادی حاصل کی۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ 1500 بعد مسیح واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا راستہ کھوج نکالا۔ لیونارڈو ڈا ونچی مائیکل اینجلو میکیاویلی لوتھر نے پروٹیسٹنٹ تحریک کا آغاز کیا۔ میگلن کورٹیز نے میکسیکو پر قبضہ کیا۔ 1525 بعد مسیح پیرازو پیرو پر قابض ہوا۔ ہنری ہشتم کیلوین کوپرنکس 1550 بعد مسیح انگلستان میں الزبتھ اول برسرِ اقتدار آئی۔ اسی دور میں جنگوں میں آتشین اسلحہ کا استعمال بڑھا۔ 1575 بعد مسیح انگریزی بحری فوج نے ہسپانوی جنگی بیڑے کو شکست فاش دی۔ 1600 بعد مسیح ایڈورڈ ڈی ویرے ولیم شیکسپیئر کیپلر ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا۔ گیلیلیو فرانسس بیکن 1625 بعد مسیح زائرین پلاؤماؤتھ راک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ ہاروے نے گردش خون کا اصول دریافت کیا۔ 30 برس کی طویل جنگ سے جرمنی کی کمر ٹوٹ گئی۔ جاپان کا شنٹو مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ دیکارت ریمبراں تاج محل کی تعمیر ہوئی۔ اولیور کرومویل نے انگریزی خانہ جنگی میں حصہ لیا۔ لیون ہوک نے بیکٹیریا دریافت کیا۔ انگلستان میں شاندار انقلاب برپا ہوا۔ آئزیک نیوٹن نے پرنسپیا تحریر کی۔ جان لاک 1700 بعد مسیح پیٹر اعظم دخان انجن ایجاد ہوا۔ 1725 بعد مسیح والٹیئر نے انگریزی زبان پر چند مکاتیب تحریر کی۔ فرانس میں تحریک برپا ہوئی۔ جان سیباسٹین باخ
1750 بعد مسیح روسو بینجامن فرینکلن لیونارڈ ایولر انگلستان میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا، جیمز واٹ نے زیادہ بہتر دخانی انجن ایجاد کیا۔ 1700 بعد مسیح جیفرسن نے آزادی کا اعلانیہ لکھا، ایڈم اسمتھ نے دولت اقوام عالم تحریر کی۔ 1780 بعد مسیح جارج واشنگٹن ایمانوئل کانٹ امریکی آئین لکھا گیا، کولمبو نے برقیاتی قوانین وضع کیے۔ 1790 بعد مسیح لاوسیر انقلاب فرانس کا آغاز ہوا، موزارٹ جینس میلتھس 1800 بعد مسیح وولٹا نے اولین برقیاتی بیٹری ایجاد کی، نپولین بوناپارٹ انگلستان میں غلاموں کی تجارت پر پابندی عائد کی گئی، جان ڈالٹن واٹرلو کی جنگ، بیتھمن ڈیوڈ ریکارڈو 1820 بعد مسیح ہندوستان میں برطانوی غلبہ بڑھا، بولیوڈ نے بویاکا کی جنگ جیتی۔ 1830 بعد مسیح ریل کی پٹریاں اہمیت حاصل کر پائیں، فیراڈے نے برقیاتی مقناطیسی امالہ دریافت کیا، ٹیلی گراف کی ایجاد ہوئی۔ 1840 بعد مسیح ڈیگوری نے فوٹوگرافی ایجاد کی، مارٹن نے بے حس کر دینے والی دوا ایجاد کی۔ 1850 بعد مسیح لینور نے 2 سٹروک کا داخلی افروختگی والا انجن بنایا، ڈارون نے انواع کی ابتدا لکھی۔ 1807 بعد مسیح گاٹلنگ نے مشین گن ایجاد کی، جیمز کلرک میکسویل امریکی خانہ جنگی میں لنکن کی شمولیت ہوئی، مینڈل کارل مارکس 1870 بعد مسیح لسٹر جاپان میں میجی کا احیاء ہوا، پیسٹر آٹو نے 4 سٹروک کا داخلی افروختگی والا انجن بنایا، بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ 1880 بعد مسیح ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ 1890 بعد مسیح برطانوی سلطنت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی، موٹر کاریں پہلی مرتبہ تجارتی بنیادوں پر فروخت کی گئیں، متحرک فلم کی ایجاد ہوئی، برونکن نے ایکس رے ایجاد کیا، مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا، بیکوریل نے تابکاری کے عمل کو دریافت کیا۔ 1900 بعد مسیح سگمنڈ فرائڈ میکس پلانک رائٹ برادران نے ہوائی جہاز تیار کیا، آئنسٹائن نے اضافیت کا نظریہ پیش کیا، ہینری فورڈ نے ماڈل ٹی متعارف کرایا۔ 1910 بعد مسیح رادر فورڈ نے ایٹمی نیوکلس دریافت کیا، جنگ عظیم اول شروع ہوئی، خندق میں مورچہ بندی، زہریلی گیس اور ٹینک کا استعمال شروع ہوا، لینن نے روسی انقلاب برپا کیا۔ 1920 بعد مسیح کوانٹم میکینکس پر کام ہوا، ڈی بروکلی بیسنبرگ شروڈنگر فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی۔ 1930 بعد مسیح پیکاسو فرینکلن ڈی روزویلٹ اسٹالن ہٹلر۔ 1940 بعد مسیح جنگ عظیم دوئم شروع ہوئی، فرمی نے اولین نیوکلیئر ری ایکٹر پر کام کیا، عمومی استعمال کے کمپیوٹر بنائے گئے، ایٹم بم تیار ہوئے، ٹرانزسٹر ایجاد ہوئے، ماؤ زے تنگ۔ 1950 بعد مسیح ٹیلی ویژن کا استعمال عام ہوا، ہائیڈروجن بم تیار کیا گیا، کرک اور واٹسن نے ڈی این اے کی حیت دریافت کی۔ 1960 بعد مسیح لیزرز جان ایف کینیڈی نے اپولو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اپولو دوئم کے ذریعے پہلی بار چاند پر جہاز اترا۔ 1970 بعد مسیح ویتنام کی جنگ، بیکٹیریا میں مصنوعی تخم ریزی کی گئی۔ 1980 بعد مسیح گورباچوف۔ 1990 بعد مسیح مشرقی یورپ میں سوویت سلطنت کا اختتام ہوا، سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، روس میں اشتمالی نظام کا خاتمہ ہوا۔ ادب سرائے۔ تعارف انٹروڈکشن۔ اپنی کتاب انگریزی زبان پر چند خطوط میں والٹیئر ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ سن 1726 میں انگلستان میں اپنے قیام کے دوران اس نے چند اہل علم لوگوں کو آپس میں اس سوال پر بحث کرتے پایا کہ سیزر، سکندر، تیمور لنگ اور کرومویل میں سے کون سب سے عظیم ہے۔ ایک شریک محفل نے کہا کہ سر آئزیک نیوٹن بلا شبہ سب سے عظیم انسان ہے،
والٹیر نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اعزاز اسی کو زیب دیتا ہے جس نے سچائی کی طاقت سے ہمارے اذہان کو مطیع کیا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تشدد سے ہمیں اپنا اسیر بنایا۔ اول الذکر لوگوں سے ہمیں عقیدت ہے۔ آیا والٹیر واقعی اس امر پر متفق تھا کہ سر آئزک نیوٹن بنی نوع انسان میں سب سے عظیم ہے، یا محض ایک فلسفیانہ موشگافی کر رہا تھا؟ تاہم اس حکایت سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر کروڑہ انسانوں میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کے دھارے پر سب سے زائد اثرات مرتب کیے؟ یہ کتاب اسی سوال کا میرا جواب ہے۔ یہ ان 100 تاریخی شخصیات کی میری فہرست ہے جو میرے خیال میں انتہائی متاثر کن ثابت ہوئیں۔ میں با اصرار یہ بات کہوں گا کہ یہ تاریخ کی انتہائی متاثر کن شخصیات ہیں، نہ کہ انتہائی عظیم۔ مثال کے طور پر میری فہرست میں اسٹالن جیسے بے انتہا متاثر کن مگر عیار اور سنگ دل انسان کے لیے بھی جگہ موجود ہے، لیکن درویش صفت مدر کیبرینی کے لیے گنجائش نہیں بنتی۔ اس کتاب کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ کون سے 100 افراد ہیں جنہوں نے تاریخ اور دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میں نے مرتبے کے اعتبار سے ان 100 افراد کی ترتیب دی ہے، یعنی اس جملہ اثر کے تناظر میں جو ان میں سے ہر ایک نے انسانی تاریخ اور دیگر انسانوں کی روزمرہ زندگی پر ڈالا۔ ان غیر معمولی لوگوں کا یہ گروہ چاہے کتنا ہی نفیس یا قابل ملامت ہو، مشہور یا گمنام ہو، تند مزاج یا منکسر ہو، یہ دلچسپ ضرور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو متشکل کیا اور ہماری دنیا کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ایسی فہرست ترتیب دینے سے قبل ایسے بنیادی اصول واضح کرنا ضروری ہے کہ کون اس میں شمولیت کا اہل ہے اور کن بنیادوں پر۔ اولین قانون تو یہ ہے کہ صرف حقیقی طور پر موجود لوگ ہی شخصی تجزیہ کے قابل ہیں۔ بعض اوقات اس اصول کا انطباق ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا چینی درویش لا ٹسو واقعی موجود تھا یا وہ محض ایک تصوراتی ہستی ہے؟ ہومر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، اور ایسپ کے بارے میں جو معروف زمانہ ایسپ کی حکایت کا مصنف ہے؟ ایسی مثالوں میں جہاں حقائق ابہام کے پردے میں گم ہوں وہاں میں قیاس آرائی کرتا ہوں، جو بہرکیف ایک با علم قیاس ہوتا ہے، یعنی میں انہی موجود معلومات پر تکیہ کر لیتا ہوں۔ گمنام لوگ بھی اس فہرست میں شمولیت کے اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے پہیہ ایجاد کیا وہ بلا شبہ کوئی ایک ہی تھا، وہ بہت اثر آفرین شخص تھا، غالباً اس فہرست میں موجود بیشتر لوگوں سے کہیں زیادہ اثر انگیز، لیکن مذکورہ بالا اصول کے تحت یہ شخص اور فن تحریر کا موجد اور نسل انسانی کے تمام گمنام خیر اندیش اس فہرست میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس فہرست کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے تاریخ میں سے صرف انتہائی مقبول اور باوقار شخصیات کو ہی منتخب نہیں کیا۔ یہ مقبولیت جو ہر ذات یا کردار کی پختگی ہی کسی شخص کی اثر انگیزی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بینجامن فرینکلن، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، باب روتھ اور حتیٰ کہ لیونارڈو اونیسی کو بھی اس فہرست سے باہر ہی رکھا گیا ہے۔ البتہ ان میں سے چند ایک دوسری مختصر فہرست میں ضرور شامل ہوئے۔ دوسری جانب اثر انگیزی کا تعلق ہمیشہ کریم النفسی کی صفت سے نتھی نہیں ہوتا، سو ہٹلر جیسا ایک سفاک فتین انسان فہرست میں شامل ہونے کا معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہاں جس اثر انگیزی کی بابت گفتگو ہوئی ہے وہ عالمی درجہ کی ہے، لہٰذا بہت سی ایسی غیر معمولی سیاسی ہستیاں ہیں جن کی اثر پذیری علاقائی حدود میں ہی تھیں، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک ملک پر گہرے اثرات قائم کرنا زیادہ دقیق ہے بنسبت تمام دنیا کو غیر پائیدار انداز میں متاثر کرنے کے۔ سو روس کا پیٹر اعظم، جس کی اثر پذیری ابتدائی طور پر اس کے اپنے ملک تک محدود تھی، اس فہرست میں شامل ہے۔ میں نے اس فہرست کو محض ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا جنہوں نے موجودہ انسان ہی کو متاثر کیا، گزشتہ نسلوں کو بھی برابر درجہ دیا گیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کتاب میں عورتوں اور مردوں کا نام درجہ وار لکھتے ہوئے میں نے اس اثر پذیری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے جو آنے والی نسلوں اور واقعات کی نسبت ہوگی۔ مستقبل کے متعلق ہمارا علم بہت محدود ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ میں اس شے کے متعلق کس طرح کی اثر پذیری کا درست تجزیہ نہیں کر سکتا جو ہنوز کسی حتمی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں، محتاط اندازے کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے، جیسے یہ کہ برقیات ابھی مزید 500 برس تک اہم رہے گی۔ فیراڈے اور میکسویل جیسے سائنسدانوں کی حاصلات
ہماری آنے والی کئی نسلوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ کسی شخص کو کیا درجہ دیا جائے، میں اس تاریخی تحریک کی وقت پر بطور خاص اصرار کرتا ہوں جس سے وہ شخص متعلق رہا۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ بڑی تاریخی کامیابیاں فرد واحد کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا تعلق فرد سے ہے، یعنی انفرادی اثر پذیری سے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کامیابیوں میں تمام شرکاء کے فرداً حصے کو واضح کروں۔ افراد کو اسی انداز میں درجہ وار ترتیب نہیں دیا جا سکتا جس انداز سے ان سے متعلق اہم واقعات اور تحاریک کی افادیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ کئی ایک جگہ پر ایک شخص کو جو کسی اہم واقعہ یا تحریک کی وقوع کا واحد ذمہ دار ہے، اس شخص کی نسبت کہیں کم درجہ دیا گیا ہے جس نے کسی زیادہ دقیق تحریک میں کہیں کم کردار ادا کیا ہو۔ اس کی ایک ممتاز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند درجہ دینے سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تشکیل میں ان کا ذاتی اثر کہیں زیادہ نمایاں ہے بنسبت عیسائیت کی حیت سازی میں عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کے۔ کچھ ایسے مارکے بھی ہیں جن کا صحرا ایک سے زائد افراد کے سر بنتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی انتہائی وقت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عمدہ مثال گولہ بارود کا پھیلاؤ ہے۔ ایک دوسری مثال تحریک آزادی نسواں کی ہے۔ ہندو مت کے ارتقاء اور عروج کی مثال بھی پیش نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر اس میں شامل مختلف افراد کا علیحدہ کردار مد نظر رکھا جائے تو اس بنیاد پر کوئی ایک فرد بھی اس فہرست میں جگہ پانے کا اہل ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا پھر یہ دانشمندی ہوگی کہ ان واقعات سے متعلق نمائندہ شخصیت کا انتخاب کر لیا جائے اور پھر اسے تمام تر اعزاز کا حقدار تسلیم کیا جائے؟ میرا خیال ہے ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی عمل کے نتیجے میں ہندو فلسفی شنکر ہندو مت کے نمائندے کی حیثیت سے فہرست کے ابتدائی ناموں میں شامل ہوگا، لیکن شنکر خود تو مقبول نہیں تھا۔ اسے فی الواقعہ ہندوستان سے باہر جانا ہی نہیں جاتا، نہ ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر کن تھا۔ اسی طور پر مشین گن کے ابتدائی نمونہ کے موجد رچرڈ گارڈلنگ کو البرٹ آئنسٹائن سے بلند مرتبہ دینا بھی نادانی ہوگی، جو خالصتاً اس بنیاد پر تھا کہ اسلحہ بارود کا ارتقاء اضافیت کے نظریہ کی تشکیل سازی سے بدرجہ دقیق ہے۔ ایسے تمام مثالوں میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہم درجہ لوگوں میں سے اولین کو منتخب کرنے کی حکمت عملی سے اجتناب برتوں گا۔ اس کتاب میں شامل ہر مرد یا عورت اپنی حقیقی اثر پذیری کی ہی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، نہ کہ کسی اہم تحریک کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے۔ جن مثالوں میں دو افراد نے باہمی معاونت سے مشترکہ طور پر کوئی مارکہ کیا ہے، وہاں ایک خاص اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کی ایجاد میں آرول اور ولبرٹ رائٹ نے یوں مشترکہ طور پر کام کیا ہے کہ ان کے جدا کردار کا تعین ناممکن ہے۔ اس مثال میں ہر فرد کے حصے کے اعزاز کا جدا تعین کر کے انہیں فہرست میں مختلف مراتب پر فائز کرنا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ فہرست میں داخل کیا جائے۔ رائٹ بھائیوں ہی کی طرح کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کا ذکر بھی ایک باب میں کیا گیا ہے، جبکہ باب کا عنوان مارکس کے نام پر ہے، کیونکہ میرے نقطہ نظر کے مطابق مارکس کی افضلیت اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ ہے۔ ایسے ہی چند دیگر مشترکہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ مشترکہ اندراج کے اس اصول کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوتا جنہوں نے فقط کسی مشترکہ شعبے میں کام کیا۔ ایک بات اور بھی ہے جسے کسی فرد کو اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر مارکونی ریڈیو ایجاد نہ کرتا تو آئندہ چند سالوں کے اندر کوئی دوسرا یہ کارنامہ انجام دے لیتا۔ اسی طور پر بات بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ہرنینڈو کورٹیز اگر منظر پر ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی اسپین میکسیکو پر قبضہ کر لیتا اور چارلس ڈارون کے بغیر بھی ارتقاء کا نظریہ وضع کر ہی لیا جاتا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ یہ کامیابیاں مارکونی، کورٹیز اور ڈارون نے حاصل کیں۔ ان تینوں اصحاب کے نام اپنے کارناموں کے حوالے سے فہرست میں شامل ہیں، جبکہ اس حقیقت کو کہ ایسا بہر طور ہو ہی جانا تھا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چند خاص لوگوں کے سبب چند واقعات رونما ہوئے جو بغیر ان کے ممکن نہیں تھے۔
یہ ایک عجیب ملا جلا گروہ ہے جس میں چنگیز خان، حضرت محمد اور ولیم فاتح شامل ہیں۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کا تعین کرتے ہوئے ان کے انفرادی کارناموں کو اصل بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر یہ احباب صحیح معنوں میں انتہائی اثر انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آباد اربوں لوگوں میں سے ہر 10 لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک ضخیم سوانح لغت ترتیب دی گئی ہے۔ غالباً 20,000 اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل پر ان سوانحی لغات میں جگہ پا چکے ہیں۔ ان کے 1% کا بھی نصف حصہ ہمارے فہرست میں جگہ پا سکا ہے۔ سو میرے خیال میں اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فہرست میں شامل باکمال عورتوں کی تعداد کی نسبت انسانی معاملات پر عورتوں کے اثرات اور انتہائی تہذیبی ارتقاء میں ان کا کردار کہیں زیادہ دقیق ہے، لیکن متاثر کن شخصیات کی ایک کہکشاں فطری طور پر ان لوگوں پر مبنی ہوگی جو اعلیٰ جوہر کے حامل بھی تھے اور جنہیں اس جوہر کو بروئے کار لانے کے مواقع بھی ملے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عموماً ایسے مواقع سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ اس فہرست میں میرا فقط 2 خواتین کو شامل کرنا اسی قابل افسوس حقیقت کا ہی اظہار ہے۔ اس فہرست میں چند عورتوں کے اضافے سے ترجیحی سلوک کی اس ناقابل قبول حقیقت کو رد کرنے میں مجھے کوئی معنی دکھائی نہ دیے۔ یہ کتاب اس امر پر مبنی ہے کہ ماضی میں حقیقتاً کیا ہوا ہے، نہ کہ اس امر پر کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ایسی ہی بیشتر مثالیں ان متعدد نسلی اور علاقائی گروہوں کی بابت بھی پیش کی جا سکتی ہیں جن میں شامل افراد کو ماضی میں ہر لحاظ سے تحت دست رکھا گیا۔ میں یہ بات بااصرار کہہ چکا ہوں کہ اس کتاب میں افراد کی شمولیت کی واحد کسوٹی ان کی اثر پذیری ہے۔ بلا شبہ اس کے سوا کسی دوسرے معیار پر غیر معمولی افراد کی ایک فہرست تشکیل دی جا سکتی ہے، جیسے شہرت، وقار، استعداد ذہنی، ہمہ گیریت اور کردار کی نفاست وغیرہ۔ اس سے قارئین کرام کو بھی اپنے طور پر ایک فہرست بنانے کی ترغیب ہوگی، چاہے یہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست ہو یا انتہائی غیر معمولی افراد کی یا کسی بھی شعبے میں اعلیٰ درجہ پر فائز افراد کی۔ مجھے تو 100 انتہائی اثر انگیز شخصیات پر مشتمل اس کتاب کی تشکیل سازی بہت دلچسپ اور حیران کن محسوس ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی ایسی فہرست یا فہرستیں ترتیب دینے کی ذہنی مصروفیت سے محظوظ ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فہرست میری فہرست سے مماثل ہو۔ مثلاً اگر آپ چاہیں تو آپ ماضی کے 100 انتہائی طاقتور انسانوں کی فہرست مرتب کریں یا 100 انتہائی سحر آگین شخصیات کی، لیکن اگر آپ بھی 100 انتہائی متاثر کن افراد کی فہرست واضح کرنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ جس انداز میں اس نے مجھے تاریخ کو ایک جدا زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے اہل بنایا، آپ کا تجربہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ مائیکل ہارٹ۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 571 سے 632 عیسوی۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ ان کے برعکس ان کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں سن 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے،
وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس کی تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبریل کی وساطت سے ہم کلام ہے، اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعضاء اور اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ تقریباً 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی میت حاصل ہوئی تو مکہ کے با اختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ سن 622 عیسوی میں وہ اپنی حفاظت اور جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعہ کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما روا بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ اور مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام سن 630 عیسوی میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرحد سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ سن 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل تند خو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد راز خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ ہائے عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی، جس کا محور کانسٹینٹی نوپل تھا۔ تعداد کے لحاظ سے عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہ تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین کو فتح کیا۔ سن 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ سن 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور سن 642 میں ہی نہاوند کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو تاخت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر اور عمر ابن الخطاب کی زیر قیادت ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ سن 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ویسی گوتھک سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے، تاہم سن 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرینک قوم کی فوجوں نے انہیں بالآخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اوقیانوس تک ایک ایسی عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی بڑی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئیں۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرہ ہائے اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ 2 گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم فتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ بڑے صغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازعہ ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانی اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے تعداد کے لحاظ سے 2 گنے ہیں، اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہر چند کے عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقاد کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی، یعنی جہاں تک یہ صہیونی عقائد سے مختلف ہیں۔ سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیات کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کے مصنف بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کی الہیات کی تشکیل میں فعال تھے، بلکہ آپ نے اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا تو وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی۔ لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھیں۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہ تھیں۔ آج منگولوں کے قبضہ میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہیں۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحثت میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔ گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بعد ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے اور دونوں مسلمان ممالک ہیں، لیکن سن 1973 سے 74 کے موسم سرما میں ہونے والی تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ نمبر 2، نیوٹن 1643 سے 1727 عیسوی۔ فطرت اور فطرت کے قوانین رات کی تاریکی میں پنہاں ہیں۔ خدا نے کہا جب نیوٹن آئے گا تو ہر شے منور ہو جائے گی۔ الیگزینڈر پوپ۔ یہ عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے متاثر کن شخص آئزک نیوٹن سن 1643 میں کرسمس کے روز انگلستان میں وولستھورپ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اسی برس گیلیلیو مرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مانند یہ اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے مترادف اس نے میکانیکی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا۔ یہ دستی کام
بڑی عمدگی سے کرتا تھا۔ نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا، لیکن مدرسے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ نوجوان تھا، اس کی ماں نے اسے مدرسے سے اٹھوا لیا، اس امید پر کہ شاید ہی ایک کامیاب کسان بن جائے۔ خوش قسمتی سے وہ مانتی تھی کہ اس کی دلچسپی کے سامان کچھ دوسرے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے سائنسی اور ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ جلد ہی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا۔ 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ 17ویں صدی کے وسط میں سائنس کے میدان میں بڑی شد و مت سے کام ہو رہا تھا۔ اسی صدی کے آغاز میں ہی ٹیلیسکوپ، دوربین کی ایجاد نے علم فلکیات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ انگریزی فلسفی فرانسس بیکن اور فرانسیسی فلسفی رینے دیکارت دونوں نے یورپ بھر کے سائنسدانوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ ارسطو کی حاکمیت کا اعتراف کیے بغیر اپنے طور پر مشاہدہ اور تجربہ کریں۔ جو کچھ بیکن اور دیکارت نے کہا، عظیم گیلیلیو نے وہ کر دکھایا۔ اس کے فلکیاتی مشاہدات نے، جو نو ایجاد دوربین کی مدد سے ممکن ہوئے تھے، علم فلکیات کو ایک نیا رخ دیا۔ اسی کے میکانیکی تجربات پر اس اصول کی بنیاد قائم ہے جسے ہم حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ دیگر عظیم سائنسدان جیسے ولیم ہاروے جس نے گردش خون کا اصول دریافت کیا، اور جوہن کیپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قوانین دریافت کیے، سائنسدانوں کے طبقہ کو نئی بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن ہنوز خالص سائنس دانشوروں کے لیے فقط ایک شغل فرصت تھی۔ ایسے شواہد بھی موجود نہیں تھے کہ ٹیکنالوجی پر منطبق ہو کر سائنس اس انداز میں انسانی طرز معاشرت کو تبدیل کر دے گی جیسا فرانسس بیکن نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہر چند کے کوپرنکس اور گیلیلیو نے قدیم علوم کی کئی ایک غلط فہمیاں دور کر دی تھیں اور کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن تاحال قوانین کا کوئی مجموعہ وضع نہیں کیا جا سکتا تھا جو ان بظاہر غیر متعلق دکھائی دینے والی حقائق کو ایک مربوط نظریے میں ڈھالے جس سے پھر سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔ آئزک نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا اور جدید سائنس کو اس رخ پر موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ اپنی تحقیقات کی اشاعت میں نیوٹن ہمیشہ متذبذب رہتا تھا، حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو سن 1669 تک وضع کر چکا تھا، تاہم اس کے بیشتر نظریات دیر بعد منظر عام پر آئے۔ اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ مچا دینے والی نظریات روشنی کی حیت سے متعلق تھے۔ محتاط تجربات کے ایک سلسلے کے بعد نیوٹن نے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی قوس قزح کی تمام رنگوں کا آمیزہ ہے۔ اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین کے نتائج کا بھی محتاط تجزیہ کیا۔ ان قوانین کو بروئے کار لا کر اس نے سن 1668 میں روشنی منعکس کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ خالص وضع کی دوربین ہے جو آج بھی بڑی فلکیاتی مشاہدہ گاہوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دیگر متعدد بصری تجربات کے ساتھ جو وہ کر چکا تھا، اس نے اپنی دریافتوں کو برٹش رائل سوسائٹی کے سامنے پیش کیا جب اس کی عمر فقط 29 برس تھی۔ ریاضیات میں ہی نیوٹن کے مارکے شاید اسے اس فہرست میں جگہ دلوانے کے لیے کافی تھے، تاہم یہ خالص ریاضیات اور مشین دانی میں اس کی کامیابیوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی مکمل علم الاحصاء کیلکولس کی ایجاد ہے، جو اس نے غالباً 23 یا 25 برس کی عمر میں ممکن بنا لی تھی۔ یہ جدید ریاضیات کی انتہائی اہم ایجاد نہ صرف وہ سوتا ہے جس میں سے جو یہ ریاضیاتی نظریے کے دھارے کا بیشتر حصہ پھوٹتا ہے، بلکہ یہ ایسا ناگزیر اوزار بھی ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر نیوٹن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ایجاد نہ بھی کرتا تو اسے پھر بھی اس فہرست کے ابتدائی حصے میں کوئی مقام مل سکتا تھا۔ تاہم نیوٹن کی انتہائی اہم ایجاد مشین دانی کے شعبے میں ہے۔ یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ گیلیلیو نے حرکت کا پہلا قانون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے، یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے آزاد ہوں۔ عملی طور پر ہر جسم ہمہ وقت بیرونی قوت کی زد میں ہوتا ہے، جبکہ علم سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنی حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کیا، جسے بجا طور پر کلاسیکی طبیعت کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو ریاضیاتی طور پر
اس مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ F=ma۔ اس کے مطابق ایک جسم کا تغیر یعنی وہ شرح جس سے اس جسم کی رفتار تبدیل ہوتی ہے، جسم پر جملہ بیرونی طاقت کے مساوی ہے، جو اس شے کے حجم کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک کا اضافہ کیا، جس کے مطابق ہر طبعی توانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سائنسی قوانین میں سب سے اہم کشش ثقلگاہی قانون تھا۔ 4 قوانین کے اس مجموعے نے باہم اشتراک سے ایک مربوط نظام وضع کیا، جس کے ذریعے آخرکار تمام مکانیکی نظام ہائے کار کی تحقیق ممکن ہو گئی، وہ چاہے ایک پینڈولم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام ہو، نیز ان کے متعلق پیش گوئی بھی ممکن ہوئی۔ نیوٹن نے فقط ان میکانیکی قوانین کو ہی بیان نہیں کیا، اس نے علم الاحصاء کے ریاضیاتی اصول استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ کس طرح یہ بنیادی قوانین حقیقی مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ نیوٹن کے قوانین کو انتہائی بڑے تناظر میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہی علم فلکیات میں اس کے قوانین کا انتہائی ڈرامائی انطباق کیا گیا۔ اس شعبے میں بھی نیوٹن نے تجربات کیے۔ سن 1687 میں اس کی عظیم کتاب فطری فلسفہ کے ریاضیاتی قوانین شائع ہوئی، اور اس میں اس نے اپنی کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ کس طرح ان قوانین کے ذریعے سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ حرکیاتی علم فلکیات کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی کہ اس طور ستاروں اور سیاروں کے درست مقام اور حرکت کے متعلق پہلے سے جانا جائے۔ نیوٹن نے ایک ہی ہلے میں اسے یکسر حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹن کو ماہرین علم فلکیات میں بھی سب سے عظیم شخصیت مانا جاتا ہے۔ نیوٹن کی سائنس میں اہمیت کے متعلق ہمارا تجزیہ ہے۔ اگر کوئی سائنس کے قوانین کے اشارے پر نظر دوڑائے تو اسے جا بجا غالباً دوسروں کی نسبت زیادہ 2 یا 3 بار زیادہ نیوٹن کے اور اس کے نظریات اور ایجادات کے حوالے دکھائی دیں گے۔ مزید برآں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوسرے سائنسدانوں نے نیوٹن کے متعلق کیا رائے دی۔ لائبنیز، جو نیوٹن کا دوست بھی نہیں تھا بلکہ ایک معاملے میں دونوں میں شدید تلخ کلامی بھی ہوئی، ایک جگہ پر رقم دراز ہے۔ آفرینش دنیا سے نیوٹن تک علم ریاضیات کو پیش نظر رکھا جائے، بے شک اس کے اکیلے کا کام باقی تمام علم سے کہیں بہتر ہے۔ عظیم فرانسیسی سائنسدان لیالس رقم دراز ہے۔ نسل انسانی کی کسی بھی دوسری خود ساختہ شے کی نسبت قوانین کہیں بہتر ہیں۔ لاگرینج اکثر بااصرار کہتا تھا کہ نیوٹن ایک عظیم ترین جوہر کا مالک ہے۔ ارنسٹ ماخ سن 1901 میں ایک مضمون لکھتا ہے، اس کے بعد ریاضیات کے علم میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا ہے وہ نیوٹن کے قوانین کی بنیاد پر ہونے والی مشین دانی کا ماخوذ رسمی اور ریاضیاتی ارتقاء ہے۔ یہ غالباً نیوٹن کی عظیم کامیابی کا معمہ ہے کہ اس کے لیے سائنس اجنبی حقائق اور قوانین کا ملغوبہ نہیں تھی، جو کچھ مظاہر کو بیان کرنے کے اہل تو تھی، لیکن جو فقط چند ایک کے بارے میں ہی کوئی پیشن گوئی کر سکتی تھی۔ اس کی بجائے اس نے ہمیں قوانین کا ایک مربوط نظام دیا ہے، جن کا طبعی مظہر میں وسیع تر تناظر میں اطلاق ممکن ہے، اور درست ترین پیشن گوئی کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مختصر مضمون میں نیوٹن کی تمام دریافتوں کی مکمل تفصیل دینا ممکن نہیں، سو کئی ایک کم اہمیت کی حامل ایجادات کا یہاں تذکرہ بھی نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اپنے طور پر وہ ایجادات بھی اہم تھیں۔ تھرمو ڈائنامکس اور علم صوتیات میں بھی نیوٹن نے گراں بہاں اضافے کیے ہیں۔ اس نے معیار حرکت اور زاویہ دار معیار حرکت کے تحفظ کے از حد دقیق طبعی قوانین پیش کیے۔ اس نے ریاضیات میں 2 عددی کلیہ دریافت کیا۔ اس نے ستاروں کے ظہور کی اولین معقول توجیہ پیش کی۔ اب اگرچہ یہ معاملہ تو صاف ہے کہ نیوٹن واقعی دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے متاثر کن سائنسدان ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی کھٹکتا ہے کہ اسے سکندر اعظم یا پھر جارج واشنگٹن جیسی بڑی سیاسی ہستیوں اور عیسیٰ مسیح اور گوتم بدھ جیسے بڑے مذہبی رہنماؤں سے بڑا رتبہ کیوں دیا گیا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ سیاسی نشیب و فراز بے حد دقیق ہے، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ سکندر کی موت کے 500 برس بعد تک بیشتر لوگ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہے جیسی زندگی ان کے آبا سکندر سے 5 صدیاں پہلے گزارتے تھے۔ اسی طور اپنی بیشتر روزمرہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی سن 1500 میں انسانوں کی اکثریت اسی طور زندہ تھی جیسے ان کی زندگی
1500 قبل مسیح میں تھی۔ گزشتہ 5 صدیوں میں جدید سائنس کے فروغ کے سبب عام انسان کی روزمرہ کی زندگی میں انقلابی تغیرات برپا ہوئے ہیں۔ ہمارا لباس مختلف ہے، خوراک مختلف ہے، ہم مختلف معاش اپناتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو سن 1500 کے لوگوں سے مختلف انداز میں صرف کرتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں نے نہ صرف ٹیکنالوجی اور معاشیات میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں، بلکہ انہوں نے سیاست، مذہبی فکر، فنون لطیفہ اور فلسفہ کو بھی یکسر بدل کر رکھ دیا۔ انسانی فعلیت کے چند پہلو البتہ اس سائنسی انقلاب کے بعد غیر مبدل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس فہرست میں اس قدر سائنسدان اور مجد موجود ہیں۔ نیوٹن نہ صرف تمام سائنسدانوں میں شاندار ہے، بلکہ سائنسی نظریے کے ارتقاء میں بھی نیوٹن کا ایک انتہائی اثر انگیز کردار ہے۔ اسی باعث وہ دنیا کے انتہائی مؤثر افراد کی فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا مکمل حقدار ہے۔ سن 1727 میں نیوٹن کا انتقال ہوا۔ اسے ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفنایا گیا۔ وہ پہلا سائنسدان تھا جسے یہ اعزاز ملا۔ نمبر 3، یسوع مسیح، 4 قبل مسیح سے 30 عیسوی تک۔ انسانی تاریخ پر یسوع کے اثرات اس درجہ بین اور گہرے ہیں کہ کم لوگ ہی اس کی فہرست کے ابتدائی ناموں میں اس کے شمار پر معترض ہوں گے۔ ہاں، یہ سوال فوری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو، جو تاریخ میں ایک انتہائی اہم مذہب کا بانی ہے، یہاں سر فہرست کیوں جگہ نہ دی گئی؟ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کتاب میں مختلف مذاہب کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مختلف اشخاص کے اثرات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے برعکس عیسائیت کی بنیاد کسی ایک شخص نے نہیں رکھی، بلکہ یہ 2 افراد تھے، یسوع مسیح اور سینٹ پال۔ اسی اعتبار سے اس کی کامیابی کا صحرا مناسب تناسب سے دونوں اقدار کے سر سجنا چاہیے۔ یسوع نے عیسائیت کی بنیادی اخلاقی تصورات کی تشکیل کی اور اس کے بنیادی روحانی اثاثے اور انسانی کردار سے متعلق اس کے ضوابط کو واضح کیا۔ مسیحی الہیات کو واضح کرنے کا کام بنیادی طور پر سینٹ پال نے سر انجام دیا۔ یسوع نے ایک روحانی پیغام دیا، پال نے اس میں یسوع کی پوجا پاٹ کا اضافہ کر دیا۔ سینٹ پال ہی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف ہے، جبکہ اولین عیسوی صدی میں عیسائیت کے پیروکاروں کے اضافے میں بھی اس کا کردار نہایت اہم تھا۔ یسوع گوتم بدھ اور محمد کے برعکس جوانی میں ہی چل بسے، بس چند پیروکار ہی ان کی موت پر ان کے ساتھ تھے۔ ان کی موت کے بعد ان پیروکاروں نے ایک مختصر صہیونی مسلک وضع کیا۔ ایسا تو پال کی تحریروں اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی مساعی کے زیر اثر ہی ہوا کہ یہ مختصر سا مسلک ایک فعال اور عظیم تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس نے نہ صرف غیر صہیونیوں اور صہیونیوں دونوں کو متاثر کیا، بلکہ یہ پایان کار دنیا کے ایک عظیم مذہب کے روپ میں پروان چڑھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر کچھ احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ یسوع کی بجائے پال ہی عیسائیت کا اصل بانی تھا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس فہرست میں سینٹ پال کا مرتبہ یسوع سے بلند ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ سینٹ پال کے بغیر عیسائیت کا رنگ کیا ہوتا، لیکن یسوع کے بغیر اس کا سرے سے وجود میں آنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ یسوع کو ان تمام افعال کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو عیسائی کلیسا یا عیسائیوں نے بعد ازاں ان کے نام کی آڑ میں کیے، خاص طور پر جبکہ وہ ان میں سے کئی ایک امور کی اپنی زندگی میں ہی مخالفت کر چکے تھے، مثلا مختلف مسیحی فرقوں کے بیچ ہونے والی مذہبی جنگیں اور یہودیوں کا وحشیانہ قتل عام اور اظہار رسانی۔ یہ وقوعات یسوع کی تعلیمات سے واضح طور پر مختلف اور برعکس ہیں۔ جدید سائنس کا ظہور ابتدائی طور پر مغربی یورپ کی مسیحی اقوام میں ہی ہوا، لیکن یہ سوچنا بے جا ہوگا کہ یسوع کی ذات ہی اس ظہور کا باعث بنی۔ کسی بھی ابتدائی مسیحی مبلغ نے یسوع کی تعلیمات کے تشریح کرتے ہوئے طبعی دنیا کی سائنسی تحقیق پر ہرگز اصرار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس رومی دنیا کی عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے کے فوراً بعد ٹیکنالوجی کی عمومی سطح اور عوامی سائنسی میدان میں سنگین انحطاط پیدا ہوا۔ یورپ میں بالآخر سائنس کا فروغ اس امر کا عکاس تھا کہ یورپی تہذیبی ورثہ میں ہی کوئی ایسا وصف تھا جو سائنسی طرز فکر کے موافق تھا۔ یہ وصف یسوع کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونانی اقلیت پسندی تھی جسے ارسطو اور اقلیدس کی تحریروں نے چمکایا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جدید سائنس کا فروغ کلیسا کی طاقت اور مسیحی تقویٰ کے کمال کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ نشاط ثانیہ اس کا موجب بنا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں یورپ میں
قبل عیسائیت دور کے ورثہ میں دلچسپی کا احیاء نو ہو رہا تھا۔ یسوع کی سوانح عمری جیسا کہ یہ عہد نامہ جدید میں بیان ہوئی ہے بیشتر قارئین کے لیے غیر معلوم نہ ہوگی۔ یہاں اس کے ذکر کی چندہ ضرورت نہیں ہے، تاہم چند امور قابل ذکر ہیں۔ اول، زیادہ تر معلومات ہیں جو ہمیں مسیح کے متعلق حاصل ہیں غیر معتبر ہیں۔ ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ غالباً یہ عام یہودی نام یوشوا تھا۔ ہمیں اس کا سال پیدائش بھی حتمی انداز میں معلوم نہیں ہے۔ 4 قبل مسیحی درست مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سال وفات جو اس کے پیروکاروں کو حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا ہماری معلومات میں مبہم ہے۔ خود یسوع نے کبھی کچھ نہ لکھا۔ اس کی زندگی کے متعلق ہماری تمام تر معلومات کی بنیاد قدرتی طور پر عہد نامہ جدید کی حکایات ہیں۔ وائے قسمت، ان انجیلوں میں بھی متعدد امور پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھیو اور لیوک نے یسوع کے آخری الفاظ کا حال مختلف لکھا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اتفاقی طور پر عہد نامہ قدیم سے براہ راست حوالے لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے عہد نامہ قدیم کے کچھ حوالے اخذ کیے تھے۔ عیسائیت کے بانی ہونے کے باوجود وہ خود ایک دیندار یہودی تھا۔ اس بات کو بارہا واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یسوع مسیح متعدد حوالوں سے عہد نامہ قدیم کے عبرانی پیغمبروں کے مماثل تھا۔ اس نے اس منبع سے گہرے اثرات حاصل کیے تھے۔ ان پیغمبروں ہی کی مانند یسوع ایک غیر معمولی طور پر متاثر کن شخصیت کا حامل تھا جس نے ان سے ملنے والوں پر انمٹ اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ صحیح ترین معنوں میں ایک سحر انگیز شخصیت تھا۔ تاہم حضرت محمد کے مقابلے میں جن کے سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، یسوع نے اپنی زندگی کے دوران سیاسی صورتحال پر چندہ اثر نہ ڈالا، نہ ہی ان کے بعد کی صدی میں ایسا ممکن ہوا۔ البتہ دونوں افراد نے سیاسی ارتقاء پر بالواسطہ اثرات نقش کیے۔ یسوع کے اثرات ایک اخلاقی اور روحانی عقائد ہی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ دراصل یسوع کی اصل شناخت ایک اخلاقی رہنما کی حیثیت سے ہی شکل پذیر ہوتی ہے۔ یہ سوال بجا ہے کہ اس کی اخلاقی نظریات نے دنیا پر کس حد تک اثر چھوڑے۔ یسوع کی بنیادی نظریات میں سے آسمانی بادشاہت کا عقیدہ تھا۔ آج آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو عیسائی اور غیر عیسائی دونوں حلقوں میں بیشتر لوگ اخلاقی کردار کے لیے ایک معقول رہنما اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس اصول کی موافقت میں عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم علی العموم اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یسوع ہی وہ شخص ہے جس نے فی الاصل اس عالمی مقبولیت کے حاصل خیال کو پیش کیا، تو پھر اسے یہاں سر فہرست آنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کا عقیدہ یسوع سے بہت پہلے یہودیوں میں بھی مقبول تھا۔ اولین 20ویں صدی کے ممتاز یہودی عالم ربی ہلیل نے آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو واضح انداز میں پیش کیا اور اسے یہودیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا، لیکن صرف مغربی اقوام ہی اس عقیدے سے آشنا نہیں تھی۔ 500 قبل مسیح میں چینی فلسفی کنفیوشس نے بھی ایسا ہی ایک نظریہ پیش کیا، جبکہ اس کا ذکر قدیم سنسکرت کی رزمیہ نظم مہا بھارت میں بھی آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آسمانی بادشاہت کے فلسفے کو قریب ہم اہم مذہب مسلک نے قبول کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع کے اپنے کوئی اخلاقی نظریات نہیں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا میتھیو میں ایک اعلیٰ درجے کا نقطہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے اپنے ہمسائے سے محبت کرو اور دشمن سے نفرت۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انہیں معاف کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کریں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ جو تم سے نفرت کریں، اور ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرو جو تمہارا استحصال کریں اور تمہیں ایذا پہنچائیں۔ چند جملے اس اقتباس سے پہلے بھی موجود ہیں۔ برائی کی مزاحمت نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تھپڑ رسید کرے، اپنا بایاں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اب یہ تصورات جو یسوع مسیح کے دور میں یہودیت میں ہرگز شامل نہیں تھے، نہ ہی تب دیگر مذاہب میں ان کی مثال موجود تھی۔ ان کا شمار دنیا کے انتہائی غیر معمولی اور حقیقی اخلاقی نظریات میں ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح پر ان کی پیروی کی جاتی تو مجھے یسوع مسیح کا نام سر فہرست لانے میں ذرہ بھر بھی ہچکچاہٹ نہ ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ عمومی سطح پر انہیں سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ بیشتر مسیحی اپنے دشمن سے محبت کرو جیسے مقولہ کو ایک ناقابل تقلید اصول قرار دیتے ہیں، جس کی پیروی کسی یوٹوپیا میں ہی ممکن ہے، اور جو اس حقیقی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں قابل اطلاق نہیں ہے۔ علی العموم ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے،
نہ کسی کو اس کی تلقین کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یسوع کی بیشتر اہم تعلیمات اپنی تمام تر سحر انگیزی کے باوجود بنیادی طور پر ناقابل عمل مشوروں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 4، گوتم بدھ، 563 سے 480 قبل مسیح۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کا بانی ہے جو دنیائے عظیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر کزن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا۔ وہ بے کل رہتا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں معرہ ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے گا۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائش کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجہ کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ پھر اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینا شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر غور کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ایک اہل بصیرت کے ہیں۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 480 قبل مسیح میں اپنے وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے۔ اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ نمبر 2، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ نمبر 3، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہیں جس میں خواہش اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ نمبر 4، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطۂ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی اور راست ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بھی ہے کہ بدھ مت کے ہر کسی کے لیے اپنی آغوش پاک کیے ہوئے ہے۔ نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کی کچھ اہمیت رہتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہی ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں
سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک، وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا، اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی منقسم ہوئے، یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی، یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے۔ لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب سن 500 کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور سن 1200 تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت میں موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماء بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کے بانی کی حیثیت سے بدھ کو اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں جگہ ملنی چاہیے تھی۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 200 ملین بدھ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 500 ملین اور عیسائیوں کی 1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ بدھ نے حضرت محمد اور یسوع کی نسبت کم لوگوں کو متاثر کیا، تاہم پیروکاروں کی تعداد میں اختلاف غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی، بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ عیسائیت یا اسلام سے قطع نظر بدھ مت ایک بہت مضبوط امن پسندانہ اسرار کا حامل مذہب ہے۔ عدم تشدد پر بدھ مت کے اسرار نے بدھ ملکوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع زمین کی طرف لوٹ آئے تو وہ ان متعدد رسومات اور عبادات پر ششتر ہو جائے گا جو اس کے نام کی آڑ میں روا رکھی جا رہی ہیں۔ مسیحیت کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے بیچ خون فساد دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ بدھ بھی یہاں آ کر ان متعدد نظریات پر حیران ہوگا جو اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں اور یہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں۔ لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ ان خونی مذہبی جنگوں کی تو مثال نہیں ملتی، جو مسیحی یورپ میں وقوع پذیر ہوئی۔ اس حوالے سے گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیروکاروں کو عیسائیت کے پیروکاروں کی نسبت زیادہ شدت سے متاثر کیا۔ گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے۔ دونوں کا دور بھی ایک ہی بنتا ہے، نہ ہی ان کے پیروکاروں کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے۔ میں نے بدھ کو کنفیوشس سے ایک درجہ زیادہ دینے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ اول چین میں اشتمالیت پسندی کے عروج نے گویا کنفیوشزم کے اثرات کو ختم ہی کر دیا۔ دوم، کنفیوشزم کے چین سے باہر تیزی سے نہ پھیل سکنے کی تاریخی حقیقت کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے پہلے سے موجود چینی عوام کے رویوں پر کس قدر کمزور اثرات مرتب کیے۔ دوسری طرف بدھ کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے سابقہ ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھی۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ نمبر 5، کنفیوشس 559 سے 469 قبل مسیح۔ عظیم چینی فلسفی کنفیوشس پہلا آدمی تھا جس نے چینی عوام کے بنیادی اعتقادات کو ہلا کر عقائد کا ایک نظام وضع کیا۔ اس کا فلسفہ شخصی اخلاقیات اور ایک خاص حکومت کے تصور پر مبنی ہے جو عوام کی خدمت کرتی اور اپنی اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکمرانی کرتی ہے۔ اس فلسفہ نے چینی زندگی اور تہذیب کو 2000 سے زائد برسوں تک اپنے سحر تلے رکھا اور دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ کنفیوشس لیو کی مختصر ریاست میں 559 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ شمالی چین میں شانگ تنگ کے موجودہ قصبے میں واقع تھی۔ بچپن میں ہی وہ والدہ کے سایہ سے محروم ہو گیا۔
اس نے ایک معمولی سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ چند ہی برسوں بعد اس نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے 16 برس اس نے تبلیغ اور تدریس میں گزارے۔ اسے پیروکاروں کی ایک خاصی بڑی جمعیت حاصل ہوئی۔ جب وہ 15 برس کا تھا تو اسے لیو حکومت نے ایک عمدہ عہدے کے لیے منتخب کیا، تاہم 4 سال بعد ہی درباری سازشوں نے اسے برخاست اور ریاست سے جلاوطن کروا دیا۔ اس نے اگلے 13 برس ایک خانہ بدوش استاد کی حیثیت سے صرف کیے۔ اپنی زندگی کے آخری 5 برسوں میں وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آیا۔ 469 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا۔ کنفیوشس کو عموماً ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ بیان درست نہیں ہے۔ اس نے خدا کے متعلق کوئی فلسفہ نہیں دیا۔ حیات بعد از موت پر اظہار رائے کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اور ہر طرح کی ماں بعد طبیعتی قیاس آرائی سے اجتناب برتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے دین فلسفی تھا۔ اس کی دلچسپی کا مرکز شخصی اور سیاسی اخلاقیات اور کردار تھا۔ کنفیوشس کے مطابق 2 انتہائی اہم فضیلتیں لی اور جین ہیں۔ عظیم انسان انہی سے اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جین کو بعض اوقات محبت کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اسے دیگر انسانوں سے ایک محبت بھرا تعلق کے طور پر زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ لی سے آداب، رسومات، رواج، اطوار اور خوش اخلاقی مراد ہیں۔ کنفیوشس سے پہلے موجود اہم چینی مذہب کو اس کے خاندانی وفاداری اور والدین کے احترام جیسے رویوں پر اصرار سے بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ کنفیوشس نے یہ بھی کہا، بیویوں کو بھی اپنے خاوندوں کا احترام اور اطاعت کرنی چاہیے اور محکوموں کو اپنے حاکموں کا خیرخواہ رہنا چاہیے۔ یہ چینی دانا آمریت کے خلاف تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ حکومت کے وجود کا مقصد فلاح عوام ہے، نہ کہ اس کے برعکس کچھ اور۔ اس امر پر اس کا شدید اصرار رہا۔ ایک فرما روا کو طاقت کی بجائے اخلاقی قوت کے سہارے حکمرانی کرنی چاہیے۔ اس کے دیگر افکار میں ایک آسمانی بادشاہت کا تصور بھی شامل ہے۔ اس نے کہا، جس فعل کو تم اپنے لیے ناپسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو۔ کنفیوشس کا بنیادی رویہ انتہائی قدامت پسندانہ ہے۔ اس کا خیال تھا ماضی کا دور سنہری تھا۔ اس نے حکمران اور عوام دونوں کو تاکید کی کہ وہ پرانے عمدہ اخلاقی معیارات کو اپنائیں۔ در حقیقت اخلاقی قوت پر مبنی حکومت کا کنفیوشس کا تصور قدیم زمانوں میں عام نہیں تھا۔ اس اعتبار سے کنفیوشس خود اس کے اپنے متعلق دعووں کی نسبت کئی زیادہ جدت طرح سے مسلح تھا۔ کنفیوشس کے دور میں چین پر چاؤ خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ چین میں عظیم عقلی جوش و خروش کا دور تھا۔ اس دور کے حکمرانوں کے لیے یہ افکار قابل قبول نہیں تھے، لیکن اس کی موت کے بعد یہ افکار تیزی سے ملک بھر میں پھیل گئے۔ تاہم 221 قبل مسیح میں چی ان خاندان کے آغاز کے بعد کنفیوشس مت کے برے دن شروع ہو گئے۔ چین خاندان کے اولین شہنشاہ نے کنفیوشس کے اثرات کو مندمل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی اور حال کو ماضی سے یکسر منقطع کر دیا۔ اس نے کنفیوشس کے افکار کی تدریس کو ممنوع قرار دیا اور کنفیوشس کی تمام کتابیں جلا ڈالیں۔ یہ جابرانہ مساعی ناکامیاب ثابت ہوئی۔ چند سال بعد شیان خاندان پر زوال آیا تو کنفیوشس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی۔ اگلے ہان خاندان 220 سے 206 قبل مسیح کے دور میں کنفیوشس مت کو چینی سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا۔ ہان خاندان کے دور میں شروع ہونے والے دیوانی ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کی روایت بتدریج بہتر ہوتی رہی۔ وقت کے ساتھ یہ امتحانات بنیادی طور پر بڑے تناظر میں کنفیوشس مت کے کلاسیکی ادب کے فہم پر مبنی قرار پائے۔ چونکہ سرکاری نوکرشاہی میں داخلہ مالی کامیابی اور سماجی قدر و منزلت کے حصول کا بنیادی وسیلہ تھا، سو دیوانی ملازمت کے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے۔ نتیجتاً نسل در نسل انسانی ذہن اور پرجوش چینی نوجوانوں نے متعدد سال کنفیوشس کے فلسفہ کے عمیق مطالعے میں صرف کیے۔ متعدد صدیوں تک چین کی تمام دیوانی انتظامیہ ایسے افراد پر مشتمل رہی جن کے بنیادی رویوں میں کنفیوشس مت کا فلسفہ رچا بسا ہوا تھا۔ یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریب 2000 برس رائج رہا، یعنی 100 قبل مسیح سے سن 1900 تک۔ لیکن کنفیوشس مت فقط چینی انتظامیہ کا سرکاری فلسفہ ہی نہیں تھا۔ کنفیوشس کے اعتقاد کو چینی عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ یہ قریب 2000 برس تک
ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات نقش کرتے رہے۔ چینی عوام میں کنفیوشس کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ اول، اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانتداری پر کسی کو کلام نہیں تھا۔ دوم، وہ ایک متعدد مزاج اور عمل پسند انسان تھا، نہ ہی وہ انسانوں سے ایسی شے کا تقاضا کرتا تھا جو ان کی سکت سے معرہ ہوں۔ اگر وہ ان سے معذور ہونے کا مطالبہ کرتا تھا تو یہ دراصل ان سے دانشمند ہو جانے کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کے افکار سے چینی عوام کے عملی میدان کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ شاید یہی اس کی بے انتہا کامیابی کی کلید تھی جو اس کے عقائد نے چین میں حاصل کی۔ موجودہ دور میں چین میں کنفیوشس مت کی حالت پتلی ہے۔ ایک حوالے سے ماضی سے یکسر منقطع چینی اجتماعیت پسندوں نے کنفیوشس مت اور اس کے نظریات پر سنگین جرح کی، اور یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں اس کا دور اب اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ ماضی میں کنفیوشس کے نظریات نے چین میں بڑی گہری بنیادیں استوار کر لی تھیں۔ ایسا ہونا غیر ممکن نہیں کہ اگلی صدی میں کنفیوشس مت نئے سرے سے تقویت حاصل کر لے۔ نمبر 6، سینٹ پال، 5 قبل مسیح سے 64 عیسوی تک۔ یسوع مسیح کے نوجوان ہم عصر اور حواری پال نے لوگوں کے ٹھٹ کو اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیا۔ دیگر تمام مسیحی مصنفین اور اہل فکر و دانش کی نسبت مسیحی الہیات پر اس کے اثرات سب سے زیادہ دیر پا اور زود اثر رہے۔ پال کو ساؤل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک شہر سیلیسیا، جو آج کل ترکی کہلاتا ہے، میں ٹارسس کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ رومی شہری اور یہودی تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور صہیونی تعلیم حاصل کی۔ اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی۔ دور جوانی میں وہ ربی گمالیل سے حصول علم کے لیے، جو ایک ممتاز عالم تھے، یروشلم گیا۔ یسوع اور پال دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، تاہم یہ بات قرین قیاس ہے کہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے۔ یسوع کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بدعتی قرار دیا گیا۔ انہیں تعزیر و تعذیب سے دوچار ہونا پڑا۔ خود پول نے اس تعزیری عمل میں حصہ لیا، تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا۔ یسوع اس سے ہم کلام ہوا۔ وہ نئے مذہب کا پیروکار بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا، اب اس نئے مذہب کا انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا۔ پال نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر استغراق کرنے اور لکھنے میں بسر کی۔ لوگ جوک در جوک اس کے توسط سے عیسائی بنے۔ اپنی تبلیغی مساعی کے دوران اس نے ایشیائی کوچک، یونان، شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے۔ یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پال کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بلا شبہ اس کے وتیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا، اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا۔ غیر صہیونیوں پر پال کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے۔ کسی دوسرے شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا۔ سلطنت روما کے مشرقی علاقوں میں 3 طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پال یروشلم واپس آیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ روم میں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس طور پر اختتام پذیر ہوا، یا وہ کبھی روم سے باہر بھی نکل سکا یا نہیں۔ غالباً 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیکی ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیت کی ترقی میں پال کی مؤثر مساعی 3 امور پر مبنی تھیں۔ نمبر 1، بطور مبلغ اس کی عظیم کامیابی۔ نمبر 2، اس کی تحریریں جو عہد نامہ جدید کا ایک اہم حصہ بنی۔ نمبر 3، مسیحی الہیات کے ارتقاء میں اس کا کردار۔ عہد نامہ جدید کی 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں پال سے منسوب کی جاتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 ہی دیگر افراد نے لکھی ہیں۔ بہرحال پال عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سب سے اہم ہے۔ مسیحی الہیات پر پال کے اثرات ناقابل اندازہ ہیں۔ اس کے چند اہم نظریات یوں ہیں۔ یسوع مسیح فقط ایک ودیت یافتہ انسانی پیغمبر ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بذات خود الہامی وجود تھا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے اپنی جان ہار دی۔ اس نے ہماری نجات کو ممکن بنایا۔ انسان کے لیے محض انجیل کے فرامین سے موافق ہو کر نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایسا ممکن ہے۔
اگر کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ پال نے حقیقی گناہ کے تصور کو بھی واضح کیا۔ چونکہ محض مخصوص قوانین کی اطاعت نجات نہیں دلا سکتی، سو پال کا اصرار تھا کہ عیسائیت اپنانے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صہیونی الہامی بندشوں کی بھی پابندی کرے یا وہ موسمی شریعت سے مناسبت پیدا کرے۔ حتیٰ کہ بپتسمہ کو بھی اس نے ثانوی درجے کی شے گردانا۔ اس نقطے پر متعدد اولین مسیحی رہنماؤں نے پال سے شدید اختلافات کیے۔ اگر ان کے خیالات رواج پاتے تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ عیسائیت اس سبک روی سے تمام سلطنت روما میں سرایت کر جاتی۔ پال نے تجرد کی زندگی گزاری، نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس کے جنسی مراسم استوار ہوئے۔ جنس اور عورت پر اس کے تصورات نے چونکہ مقدس صحائف میں جگہ پائی تھی، سو بعد کے زمانوں پر اس کے اثرات سنگین ہوئے۔ اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے: میں بن بیاہیوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزاریں، لیکن اگر وہ اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں، کہ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے۔ عورت کے مقام و مرتبے کے متعلق پال کے تصورات خاصے ٹھوس ہیں۔ عورت کو اپنی تمام تر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اس کو مرد پر اپنے اختیارات کے بے جا استعمال کی اجازت دوں گا، بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق ہوا سے پہلی ہوئی تھی۔ کچھ ایسے ہی تصورات زیادہ شد و مت کے ساتھ ایک اور جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ پال کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم عصروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسوع کے ہاں ہمیں ایسا نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت عیسائیت کے ایک صہیونی مسلک سے دنیا کے بڑے مذہب میں تبدیل ہو جانے میں پال کا کردار سب سے اہم ہے۔ یسوع کی الہامیت اور اس پر فقط عقیدے کی طاقت سے اعتقاد قائم کرنے سے متعلق اس کے نظریات ان تمام صدیوں میں عیسائیت کی بنیاد بنے رہے۔ بعد کے تمام مسیحی الہیاتی مفکرین، جن میں آگسٹائن، لوتھر اور کیلوین شامل ہیں، اس کی تحریروں سے شدید متاثر تھے۔ بلا شبہ پال کے نظریات کے اثرات اس قدر بھرپور تھے کہ چند علماء نے دعویٰ کیا کہ یسوع کی نسبت اسی کو عیسائی مذہب کا بنیادی بانی قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر خاصا انتہا پسندانہ ہے۔ گو چاہے پال کے اثرات یسوع کی نسبت کم ہی دیر پا رہی ہوں، اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسرے عیسائی حقیق کی نسبت کہیں زیادہ گہرے تھے۔ نمبر 7، سائلن 50 سے 121 بعد مسیح۔ کاغذ کے موجد سائلن کا نام بیشتر قارئین کے لیے غالباً معروف نہیں۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ امر باعث حیرت معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر موثر شخصیت کو فراموش کیا گیا۔ بڑے بڑے قاموس العلوم میں سائلن پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بین افادیت کے پیش نظر سائلن کے متعلق اس درجہ عدم توجہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے کہ کیا واقعتاً وہ کوئی حقیقی شخصیت تھی۔ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائلن ایک حقیقی انسان تھا۔ وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا جس نے قریب 105 بعد مسیح میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔ ہان خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں سائلن کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادہ اور قابل یقین ہے، جس میں کسی جادو کا شبہ تک نہیں ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا سائلن کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ سائلن کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ شہنشاہ سائلن کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے موجد کی ترقی کر کے اسے اشترافیہ کا خطاب دیا اور عہدہ عطا کیا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا، جس نے آخر العمر اسے معتوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا تھا۔ طویل عرصہ تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ سن 551 میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آئے
تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عرب دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا۔ کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھا۔ گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کے بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے درخور اعتنا ہی نہیں گردانتے۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں سائلن سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتی، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے بیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کی باریک جھلی پر لکھی جاتی تھیں، جو خاص طور پر بھیڑ یا بچھڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھیں۔ اس کی جگہ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کے مرغوب پیپرس کاغذ نے لی۔ یہ چرمی یا پیپرس کاغذ دونوں نہ صرف کامیاب تھے بلکہ ان کی تیاری بھی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آج کاغذ بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، سائلن کو یا گٹنبرگ کو۔ اگرچہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں برابر اہم ہیں، تاہم میں نے سائلن کا شمار پہلے کیا ہے۔ اس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لکھنے کے علاوہ کاغذ دیگر کئی طرح کے استعمالات کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جہت شے ہے، جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، سائلن گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کاغذ ایجاد نہ ہو چکا ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ نمبر 3، اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں گٹنبرگ سے بہت پہلے موجود سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتی بنسبت فقط متحرک چھاپے خانے اور چرمی کاغذ کے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ سائلن اور گٹنبرگ کو 10 انتہائی اثر انگیز شخصیات میں شامل کیا جائے؟ کاغذ اور چھاپا خانہ جیسی ایجادات کی افادیت کے کلی احساس کے لیے ان سے متعلقہ چین اور مغرب کی ثقافتی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ 2ویں صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی۔ اگلی صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے کئی چند ہو گئی۔ قریب 7 یا 8 صدیوں کے وقفے میں چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ 15ویں صدی کے بعد مغربی یورپ نے چین پر برتری حاصل کی۔ ان تغیرات کے حوالے سے متعدد تمدنی توجیہات پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر نظریات نے اس توجیہ کو نظر انداز کر دیا جو میرے خیال میں سادہ ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ چین سے پہلے زراعت اور فن تحریر مشرق وسطیٰ میں فروغ پا چکے تھے۔ صرف اسی حقیقت سے یہ وضاحت نہ ہو سکے گی کہ آخر چینی تہذیب کیوں مستقل طور پر مغرب سے پیچھے رہی۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ سائلن سے پہلے چین میں لکھنے کے لیے کوئی خاص کاغذ موجود نہ تھا۔ مغربی دنیا میں پیپرس موجود تھا۔ گو اس کاغذ کی اپنی قباحتیں تھیں، لیکن پیپرس کے پلندے بانس یا لکڑی کی بنی کتابوں سے بہرکیف افضل تھے۔ چینی تہذیبی ترقی کی راہ میں لکھنے کے کسی خاطر خواہ مواد کا نہ ہونا ایک بڑی اڑچن تھی۔ ایک چینی مصنف کو اپنی ان تحریروں کو دوسری جگہ ڈھونے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی، جو آج چند ایک کتابوں میں سما سکتی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک حکومتی انتظام سنبھالنا کس قدر دشوار ہوگا۔ سائلن کی کاغذ کی ایجاد نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی میں چینی تہذیبی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ بس چند صدیوں میں ہی یہ مغرب سے آگے بڑھ گئی۔ مغرب میں سیاسی خلفشار نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن اصل کہانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ 4ویں صدی عیسوی میں چین مغرب کی نسبت زیادہ عدم اتحاد کا شکار تھا۔ اس کے باوصف وہ تہذیبی میدان میں تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔ آئندہ صدیوں میں جبکہ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، چینی قطب نما، بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھے۔ چونکہ کاغذ
چرم کی نسبت از رضا اور زیادہ مقدار میں تھا، سو کہانی نے ایک یکسر نیا رخ اختیار کیا۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالت کو درست کیا اور تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی نسبتاً کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ آخر کس طور چین مغرب کے مقابلے میں پستی کا شکار ہوا؟ اس کی متعدد پیچیدہ تہذیبی توضیحات پیش کی گئی ہیں، لیکن شاید تکنیکی ترقی ہی سادہ ترین وجہ بنتی ہے۔ 15ویں صدی میں یورپ کے ایک فتین انسان گٹنبرگ نے کتابوں کی وسیع پیمانے پر اشاعت کا طریقہ ایجاد کیا۔ بعد ازاں یورپ کی تہذیبی ترقی سبک روح ہو گئی۔ چین کے پاس کوئی گٹنبرگ موجود نہیں تھا، وہ سانچوں کی چھپائی تک ہی محدود رہا، اور اسی تناسب سے اس کی تہذیبی ترقی کی رفتار بھی سست ہو گئی۔ اگر مندرجہ بالا تجزیہ کو مان لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سائلن اور گٹنبرگ انسانی تاریخ کی دو نہایت اہم شخصیات تھے۔ سائلن کا مقام و مرتبہ چند وجوہات کی بنا پر دیگر موجودوں سے بلند ہے۔ زیادہ تر ایجادات اپنے زمانے کی ضرورت کا ایک نتیجہ تھیں، وہ معرض وجود میں آ ہی جانی چاہیے۔ ان کا موجد کبھی پیدا نہ بھی ہوتا، لیکن کاغذ کے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یورپ میں سائلن کے 1000 برس بعد کہیں جا کر کاغذ کا استعمال شروع ہوا، وہ بھی اس طور کہ عربوں نے اسے ایجاد متعارف کرائی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کاغذ سے متعارف ہو جانے کے باوجود دیگر ایشیائی اقوام اس کی تیاری کے راز کو نہ پا سکیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کاغذ کی تیاری کا طریقہ کار بہت زیادہ دشوار تھا۔ اس کی دریافت کسی معقول حد تک ترقی یافتہ تہذیب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خداداد جوہر کی حامل شخصیت کا ہونا ضروری تھا۔ سائلن ایک ایسی ہی شخصیت تھا۔ اس کا کاغذ سازی کا طریقہ کار اسی بنیادی کلیہ پر مبنی تھا جو ہمیشہ سے زیر استعمال رہا تھا۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں گٹنبرگ اور سائلن کو اس کتاب میں پہلے 10 افراد میں شامل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جبکہ سائلن کا شمار گٹنبرگ سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 8۔
کی جا سکتی ہے۔ گٹنبرگ کے بغیر جدید طباعتی نظام کی ایجاد غالباً نسلوں تک مؤخر رہتی۔ آئندہ تاریخ پر طباعتی نظام کے بھرپور اثرات کے تناظر میں گٹنبرگ کو اس فہرست میں نمایاں مقام دینا بلا شبہ بچا ہے۔ نمبر 9، کرسٹوفر کولمبس، 1451 سے 1506 بعد مسیح۔ کولمبس نے یورپ سے مشرق کی طرف بحری راستہ کھوجتے ہوئے بے دھیانی سے ہی امریکہ کو دریافت کر لیا۔ اس دریافت نے اس کے اپنے اندازوں کی نسبت کہیں زیادہ شدت سے تاریخ عالم پر اپنے اثرات چھوڑے۔ اس کی دریافت نے نئی دنیا میں سیاحت اور کالونیاں قائم کرنے کے دور کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے یورپ کے لیے اپنی بڑھتی آبادی کی کھپت کے لیے دو بر اعظموں کے درمیان رابطہ قائم کیا اور انہیں معدنیاتی دولت اور خام مواد کے ذخائر مہیا کیے، جنہوں نے یورپ کی معاشیات کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اس دریافت نے ریڈ انڈینز کی تہذیب کو بھی پامال کیا۔ مجموعی طور پر اس نے مغربی کرے میں اقوام کا ایک نیا مجموعہ تشکیل دیا، جو ان ریڈ انڈین اقوام سے خاصا مختلف تھا، جو ان علاقوں میں پہلے رہائش پذیر تھیں اور دنیا قدیم کی اقوام پر جن کے بڑے اثرات تھے۔ کولمبس کی کہانی کے بنیادی اجزاء سے متعلق ہمیں معلومات حاصل نہیں ہیں۔ وہ اٹلی میں جنیوا میں سن 1451 میں پیدا ہوا۔ جوان ہونے پر وہ ایک جہاز کا کپتان اور ایک کوہنا مشق ملاح بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بحر اوقیانوس میں مغرب کی سمت سفر کرنے سے مشرقی ایشیا تک بحری راستہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑی شد و مت سے اپنے اس خیال کو صراحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ الآخر کاسٹائل کی ملکہ ایزابل اول اس کے اس مہماتی سفر کے لیے مالی امداد پر رضامند ہو گئی۔ 3 اگست سن 1492 میں اس کی جہاز اسپین سے روانہ ہوئے۔ اس کا پہلا قیام افریقہ کے ساحل پر کینری جزیروں پر ہوا۔ 6 ستمبر کو وہ کینری جزیروں سے مغرب کی سمت چل دیے۔ یہ طویل سفر تھا۔ ملاح خوفزدہ تھے اور واپسی پر اصرار کرنے لگے۔ صرف کولمبس سفر جاری رکھنے پر مصر تھا۔ 12 اکتوبر سن 1492 کو خشکی دکھائی دی۔ اگلے برس مارچ میں کولمبس اسپین واپس پہنچ گیا۔ فتح مند مہم جو کا بڑے تمطراق سے سواگت کیا گیا۔ اس نے جاپان یا چین تک پہنچنے کے سیدھے بحری راستے کی بے ثمر خواہش میں بحر اوقیانوس میں 3 مزید سفر کیے۔ کولمبس اپنے اس خیال پر مصر تھا کہ اس نے مشرقی ایشیا کا بحری راستہ کھوج لیا تھا، جبکہ طویل عرصہ تک بیشتر لوگوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ ایزابیلا نے کولمبس سے وعدہ کیا کہ وہ جس جزیرے کو دریافت کرے گا اسے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن وہ بطور منتظم اعلیٰ اس درجہ نااہل ثابت ہوا کہ بالآخر اسے سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ پابائے سلاسل واپس اسپین پہنچا، جہاں فوراً ہی اسے آزادی تو مل گئی، لیکن بعد ازاں اسے کبھی کوئی انتظامی عہدہ نہ ملا۔ یہ عام افواہ کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں چل بسا بے بنیاد ہے۔ سن 1506 میں اپنی موت کے وقت وہ خاصا دولت مند تھا۔ کولمبس کے پہلے سفر نے واضح طور پر یورپی تاریخ پر انقلاب اثرات مرتب کیے، اور ان سے کہیں زیادہ گہرے امریکہ پر۔ سن 1492 کی تاریخ تو ہر اسکول کے طالب علم کو یاد ہوگی، تاہم اس کے باوجود کولمبس کو ایسا ممتاز درجہ دینے کے فیصلے کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک اعتراض تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کولمبس پہلا یورپی نہیں تھا جس نے اس نئی دنیا کو دریافت کیا۔ ایک وائکنگ ملاح لیف ایرکسن اس سے کئی صدیاں قبل امریکہ پہنچا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وائکنگ ملاح اور کولمبس کی درمیانی مدت میں متعدد مہمجو ملاحوں نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا۔ تاریخی اعتبار سے لیف ایرکسن ایک غیر اہم شخصیت تھی۔ اس کے دریافتوں کا احوال کبھی عام نہیں ہوا، نہ ہی یہ امریکہ یا یورپ میں کسی نوع کی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ دوسری جانب کولمبس کی دریافت کے قصص تیزی سے یورپ بھر میں پھیل گئے۔ اس کی واپسی کے بعد چند ہی برسوں میں اور اس کی دریافتوں کے براہ راست نتیجے کے طور پر اس نئی دنیا کی طرف متعدد مہم جو جمعیتیں روانہ ہوئیں اور کالونیوں کی آباد کاری کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کتاب کی دیگر شخصیات کے مانند کولمبس کے بارے میں بھی یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی دریافتیں ضرور وقوع پذیر ہو جاتی۔ 15ویں صدی عیسوی کا یورپ تو یوں بھی شدید جوش و جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ تجارت بڑھ رہی تھی، سو ایسی سیاحتی مہمات ناگزیر تھیں۔ در حقیقت پرتگیزی کولمبس سے بہت پہلے انڈیز تک بحری راستوں کی کھوج میں مارکے مار چکے تھے۔
یہ امر قرینے قیاس ہے کہ امریکہ کو جلد یا بدیر یورپی ملات دریافت کر ہی لیتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہ لگتی، لیکن اگر امریکہ سن 1452 میں کولمبس کی بجائے مثال کے طور پر 1510 میں کسی فرانسیسی یا انگریز مہماتی ملاحوں کے ہاتھوں دریافت ہوتا تو اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہے اس کی نوعیت مختلف ہوتی۔ ہر دو صورتوں میں کولمبس ہی بہتر طور وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ ایک تیسرا ممکنہ اعتراض یوں ہو سکتا ہے کہ کولمبس کے سفر سے پہلے 15ویں صدی کے متعدد یورپی ملاح اس حقیقت سے باخبر تھے کہ دنیا گول ہے۔ یہ نظریہ کئی صدیاں قبل یونانی فلاسفہ نے پیش کیا تھا، جبکہ اس مفروضے کی ارسطو کے ہاں قبولیت کے بعد سن 1400 کے تعلیم یافتہ یورپی افراد کے لیے اس سے سفر ممکن نہیں رہا تھا۔ تاہم کولمبس کی وجہ شہرت اس کا زمین کے گول ہونے کا مفروضہ پیش کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی مقبولیت کا سبب اس نئی دنیا کو دریافت کرنا ہے، جبکہ نہ ارسطو کو اور نہ ہی 15ویں صدی کے یورپی اہل علم کو اس بات کا علم تھا کہ امریکہ کا کہیں وجود ہے۔ شخصی اعتبار سے کولمبس کے اوصاف کچھ قابل ستائش نہیں تھے۔ وہ غیر معمولی طور پر حریص تھا۔ دراصل اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کولمبس کو ایزابیلا سے مالی معاونت کے حصول کے لیے دشواری اس لیے پیش آئی کیونکہ اس کی شرائط بہت کڑی تھیں، ہرچند کہ اسے آج کے اخلاقی معیارات پر ناپنا درست نہ ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہاں مقامی باشندوں سے اس کا رویہ نہایت صفاقانہ تھا۔ ہماری فہرست دنیا کے نفیس ترین لوگوں کی فہرست تو کسی طور بھی نہیں ہے، اس کی بجائے یہ مؤثر ترین لوگوں کا اکٹھ ہے۔ جبکہ اس معیار پر پرکھا جائے تو کولمبس کو اس فہرست پہ بہرحال ایک نمایاں درجہ ہی ملنا چاہیے تھا۔ نمبر 10
دیا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ اس سے قبل کہ جرمن ایسا کر گزرے امریکہ کو پیش قدمی کر لینی چاہیے۔ اسی تجویز کے نتیجے میں مینہٹن منصوبہ وجود میں آیا اور اولین ایٹم بم کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی۔ خصوصی اضافیت پرٹیکولر ریلیٹیوٹی نے گرما گرم مباحث کو تحریک دی۔ ایک نقطہ پر البتہ سبھی متفق تھے کہ یہ ذہن کو چکرا دینے والا سائنسی نظریہ تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں تھی، اسی لیے اس سے متعلق غلط فہمیوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ آئنسٹائن کے لیے اضافیت کا عمومی نظریہ ایک نقطہ آغاز کی حیثیت سے اس امر کو منتخب کرتا ہے کہ کشش ثقل کے اثرات مختلف طبعی قوتوں کے باعث نہیں ہیں جیسا عموماً فرض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ خلا کی خمیدگی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک سراسر حیران کن تصور تھا۔ آخر خلا کی خمیدگی کو کیسے ماپا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے سے کیا مراد ہوگی کہ خلا خمیدہ ہے؟ آئنسٹائن نے نہ صرف ایسا نظریہ پیش کیا بلکہ اس نے اسے واضح ریاضیاتی صورت میں بیان کیا جس کی مدد سے بین پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں اور اس مفروضے کی صحت کو جانچا جا سکتا ہے۔ مزید مشاہدات نے، جن میں سب سے زیادہ شاندار مشاہدات سورج گرہن کے وقت کیے گئے تھے، آئنسٹائن کی اس ریاضیاتی مساوات کو درست ثابت کیا۔ اگرچہ آئنسٹائن کی وجہ شہریت اضافیت کے نظریات ہی ہیں، اس کے دیگر سائنسی نظریات نے بھی اس کو مقبولیت دوام عطا کی۔ آئنسٹائن کو روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات پر اپنے وضاحتی مقالے پر طبیعیات میں نوبل انعام ملا۔ یہ ایک اہم مظہر ہے جس نے طبیعیات دانوں کو شدت سے الجھائے رکھا تھا۔ اس مقالے میں اس نے فوٹون یا روشنی کے اجزاء ترکیبی کے وجود کا مفروضہ پیش کیا۔ یہ بات تجربات کی روح سے عرصے سے طے شدہ تھی کہ روشنی برقیاتی مقناطیسی شعاعوں پر مبنی ہوتی ہے، اور امر واضح تھا کہ یہ لہریں اور اجزاء ترکیبی باہم متناقض ہیں۔ آئنسٹائن کی قدر و قیمت کا جائزہ لیتے ہوئے آئزیک نیوٹن کے ساتھ اس کا موازنہ فکر انگیز ہے۔ نیوٹن کے نظریات نسبتاً زیادہ سہل فہم ہیں، دوسری جانب آئنسٹائن کے اضافیت کے نظریات خاصے ثقیل ہیں۔ چاہے انہیں کسی قدر صراحت سے بیان کیا جائے، اس سے کہیں زیادہ ان کا اطلاق ہے، جبکہ نیوٹن کے چند نظریات تو اس کے دور کے متعدد مروج نظریات سے متضاد ہیں۔ اس کے باوجود اس کے نظریات مستقیم بالذات ہیں۔ دوسری جانب نظریہ اضافیت متناقضات سے مملو ہے۔ یہ آئنسٹائن کی فطانت کے سبب ہے کہ ابتدا ہی میں جب اس کے نظریات ایک نوجوان کے خام مفروضات کی صورت میں تھے، اس نے کبھی ان تناقضات کی بنا پر اپنے نظریات کو برخاست نہیں کیا۔ اس نے غور و خوض کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ تناقضات ظاہری طور پر ہی موجود ہیں، اور یہ کہ ہر مثال میں اس تناقض کو حل کرنے کا ایک پیچیدہ مگر درست طریقہ کار بھی موجود ہے۔ آج ہم آئنسٹائن کے نظریات کو نیوٹن کی نسبت کہیں زیادہ درست تسلیم کرتے ہیں، لیکن آخر اس فہرست میں آئنسٹائن کا شمار نیوٹن کے بعد کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ یہ نیوٹن ہی کے نظریات تھے جنہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادیں استوار کی۔ جدید ٹیکنالوجی کا بیشتر حصہ آئنسٹائن کی بجائے نیوٹن ہی کے باعث آج ترقی کی اس نہج پر موجود ہے۔ آئنسٹائن سن 1869 میں جرمنی میں علم شہر میں پیدا ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں اس نے میٹرک کیا۔ سن 1900 میں وہ اس ملک کا شہری بن گیا۔ زیورخ یونیورسٹی سے سن 1905 میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، تاہم فوری طور پر وہ جامعہ میں کوئی ملازمت حاصل نہیں کر سکا۔ اسی برس اس نے خصوصی اضافیت، روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات اور برانین حرکت کے نظریے پر مقالات شائع کروائے۔ اگلے چند برسوں میں ان مقالات نے، خاص کر اضافیت اور مقالے نے، اسے دنیا کے انتہائی ذہین اور فتین سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس کے نظریات انتہائی متنازع تھے۔ ڈارون کے سوا کسی دوسرے سائنسدان کے نظریات پر اس قدر تنازعات پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود سن 1913 میں اسے برلن یونیورسٹی میں پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ وہ کائزر ولیم انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا ڈائریکٹر اور پروشین اکیڈمی آف سائنس کا رکن بن گیا۔ ان عہدوں نے اسے اپنی پسند کے موضوعات پر تحقیق کرنے کے لیے فراغت دی۔ جرمن حکومت کو بعد ازاں آئنسٹائن کو اس قدر فراخ دلانہ پیشکش کرنے پر پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ فقط اگلے 2 برسوں میں وہ اضافیت کا عمومی نظریہ وضع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سن 1921 میں اسے نوبل انعام ملا۔ اپنی بقیہ نصف زندگی کے دوران آئنسٹائن کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے مقبول سائنسدان تصور کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن یہودی تھا،
ہٹلر کے برسر اقتدار آتے ہی جرمنی میں اس کا ادارہ زیر اطاعت آ گیا۔ سن 1933 میں وہ نیو جرسی پرنسٹن منتقل ہوا۔ سن 1940 میں اسے امریکی شہریت حاصل ہوئی۔ آئنسٹائن کی پہلی شادی طلاق پر منتج ہوئی، دوسری شادی البتہ خوشگوار رہی۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ وہ 1955 میں پرنسٹن میں فوت ہوا۔ آئنسٹائن ہمیشہ سے اپنے ارد گرد دنیا میں گہری دلچسپی لیتا تھا اور سیاسی امور پر بے لاگ تبصرہ کرتا تھا۔ وہ سیاسی آمریت کے سخت خلاف تھا۔ وہ ایک سلجھو انسان تھا۔ لباس اور سماجی رسوم کے معاملے میں وہ انفرادیت پسند تھا۔ اس میں اعلیٰ درجے کی حصے مزاح تھی۔ وہ وائلن بھی عمدہ بجاتا تھا۔ نیوٹن کے کتبے پر لکھی تحریر زیادہ بہتر طور پر آئنسٹائن پر منطبق ہوتی ہے۔ فانی انسانوں کو جشن مسرت منانا چاہیے کہ اس جیسی بے پایہ زینت نو انسان کو میسر رہی۔